جی ناظرین آداب، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو فیس بک پر آج پھر سے ایک بار آپ کے روبرو ہوں، آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز مہمان کو لے کر۔ جی ہاں، جو اردو کے مقبول و معروف شاعر ہیں، ادیب ہیں، میری مراد محترم تنویر پھول صاحب سے ہے، جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں اور صبح کے تقریباً 7:30 بجے ہوں گے وہاں۔ ان کے بارے جی میں زیادہ کچھ نہ کہوں گا کیونکہ یہ آپ اپنی زبانی اپنی کہانی پیش کریں گے، لیکن میں اتنا بتاتا چلوں کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حمد، نعت، منقبت، غزل، قطعات، ہائیکو، دوہے، رباعیات، نظمیں اور یہاں تک کہ قومی نغمات یا گیت بھی انہوں نے لکھے ہیں، پڑھے ہیں، گائے ہیں۔ بہت سے ٹی وی چینلز پر ان کی آمد ہوتی رہتی ہے۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آج اپنے مہمان بالخصوص میری مراد ہے تنویر پھول صاحب سے کہ محترم میں آپ کا استقبال کرتا ہوں تحریک بقائے اردو کی جانب سے۔ جی آپ نے انتہائی میں کہوں گا کہ مصروف ترین وقت سے ہمارے لیے جو یہ لمحات رکھے ہیں، میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، یہ ہمارے لیے ایک سوغات کے طور پر ہیں۔ میں سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے ابتدائی تعلیم و تربیتی جو مراحل ہیں وہ کہاں، کس شہر سے طے کیے ہیں، اور کس طرح یہ تمام تر مراحل جو ہیں آپ نے طے کرنے کے بعد زندگی کا سفر جو ہے تعلیمی اور علمی ادبی سرگرمیوں تک پہنچایا۔ لیکن سب سے پہلے وہی کہ آپ نے اپنے ابتدائی تعلیم و تربیتی جو مراحل ہیں وہ کہاں، کس شہر سے طے کیے ہیں؟ تعلیم و تربیت تو میری مطلب مائگریشن کے بعد پاکستان سے شروع ہوئی۔ میرے پیدائش ہے مظفر پور، بہار، انڈیا میں۔ مظفر پور کی پیدائش ہے میری قیام پاکستان کے بعد، لیکن میں 4 سال کا تھا 1952 میں۔ تو والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ تو میری پڑھائی اور تعلیم جو میری شروع ہوئی کراچی سے شروع ہوئی۔ تو میری ساری تعلیم جو ہے کراچی کی ہے، اسکول کی تعلیم، کالج، اردو کالج بھی ہے یہاں پر اردو کا، وہاں ڈی جے سائنس کالج میں رہا، کراچی مسجد جامع کراچی جو ہے۔ تو مطلب یہ ساری تعلیم میری یہی کی ہے، زیادہ تر میں کراچی میں ہی رہا، اور ویسے لاہور، اسلام آباد وغیرہ جانا رہا، لیکن یہ کہ زیادہ جو تمام اوقات جو ہے کراچی میں گزرے۔ اس کے بعد پھر میں 2006 میں یہاں آ گیا نیو یارک، اب مستقل ہوں۔ آپ گویا کہ بنیادی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان سے ہی پاکستان گئے اور وہاں سے آپ امریکہ میں اس وقت مقیم ہیں۔ تو یہ جی سن پیدائش کی اگر ہم بات کریں تو یہ پارٹیشن سے پہلے ہے یا بعد؟ نہیں، پارٹیشن کے بعد۔ پارٹیشن کے بعد۔ ہاں، پارٹیشن کے بعد، اس لیے کہ والدہ ہماری، والدہ روبا جو کہتی تھیں کہ 2 خوشیاں ملی کہ پاکستان کا قیام ظاہر ہے، اور اس کے بعد یعنی آزادی کے بعد پھر میرے پیدائش۔ تو میں شروع میں اصل میں جب میں اسکول میں داخلہ میں نے دیر سے لیا تھا یہاں کراچی میں، پہلی سے جو گھریلو تعلیم کو میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو والدہ کے کہنے کے مطابق میں اپنی تاریخ پیدائش لکھ رہا تھا 3 ستمبر 1947، 1947۔ لیکن بعد میں 57 سے میں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ اسکول میں داخلہ میں نے لیا کلاس میں 62 میں نے 5 سال بعد۔ تو 5 سال تک میں چھپتا رہا، پیدائش لکھتا رہا۔ لیکن جب اسکول میں گیا تو والد صاحب پھر ڈائری نکالی تو کہا نہیں بھائی تمہاری 3 ستمبر 47 نہیں ہے، 3 ستمبر 48 ہے، یعنی 1 سال کا فرق ہو گیا اس میں۔ تو اب یہ ہے کہ ریکارڈ میں ہی ہے میرے 3 ستمبر 1948۔ بہرحال دونوں ہی مطلب پارٹیشن کے بعد ہی ہیں، 3 ستمبر 47 سمجھے گا، تاریخ کنفرم ہے 3 ستمبر ہی ہے میری سال بہت بہت یہی ہمارا اس مقصد ہے کہ جس طرح سے ہمارے کئی ناظرین نے کہا ہے کہ ہم بار بار مثال کرشن چندر کی ہی دیتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں وہ بھرت پور، کوئی کہتے ہیں پاکستان، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی
اہلیہ کہتی تھی کہ یہ پونچھ میں ہی پیدا ہوئے ہیں بقول ان کی ماں. تو بہرحال جب ایک ادیب اپنا خود ہی تعارف پیش کرے تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، کیونکہ ایک تحقیق طلب باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے ناظرین، ان ناظرین میں ہمارے بہت سے اسکالرز بھی جڑے رہتے ہیں، تو اس کے لیے میں شکریہ چاہوں گا. طلعت سروہا صاحبہ آپ کو خوش آمدید اور مبارک دے رہی ہیں. فیاض خان صاحب ہیں، فرزانہ پروین صاحبہ ہیں، سید ناطق جعفری صاحب ہیں، تنویر رضا بخاری صاحب ہیں، ارشاد صدیقی صاحب ہیں، فیاض خان صاحب ہیں. تو یہ تمام تر لوگ جڑتے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو سلام و دعا دے رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ تعلیم و تربیت کی یہ جتنے مراحل ہیں آپ نے پاکستان میں کراچی، لاہور، یہاں وہاں آپ نے طے کیے، تو اس بیچ میں آپ نے 57 کا ذکر بھی کیا ہے کہ 1957 میں آپ کی پہلی کوئی کوشش جو ہے وہ منظر عام پر آئی. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر 47 ہی آپ کا جنم رکھیں تو 10 سال بعد، یہ بہت بڑی بات ہے کہ 10 سال میں منظر عام پر 9-10 سال کی عمر تھی ہماری. جی 9-10 سال کی عمر میں منظر عام پر آنا، تو یہ ایک طویل ترین میں کہوں گا کہ سلسلہ ہے آپ کے لکھنے کا، کیونکہ اس 10 سال کے بچے سے لے کر آج آپ ایک عمر کو پہنچے، اور آپ کا قلم ابھی بھی جاری و ساری ہے. اللہ یہ ہم پر رحمتیں اور شفقتیں مزید بنائے رکھے. اس بیچ میں آپ نے بہت کچھ لکھا ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، چاہے وہ حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو، غزلیں ہوں، قطعات ہوں، یہاں تک کہ تاریخی قطعات بھی آپ لگاتار لکھ رہے ہیں. ہائیکو آپ کا خاص موضوع ہے، قومی نغمے ہیں، دوہے ہیں، ربیاں ہیں، نظمیں ہیں. تو اس بیچ میں یہ جو اتنا ادبی اثاثہ ہم تک پہنچا ہے، تو اگر آپ بتا دیں کہ یہ کس کس کتاب کی صورت میں آیا ہے، کتنی کتابیں ہیں، کون کون سی کتابیں ہیں؟ کتابیں میری اس وقت تک پاکستان میں شائع ہوئی ہیں. یہاں آنے کے بعد تو کوئی کتاب میں شائع نہیں کرا سکا. جی 12 کتابیں وہاں آئی ہیں پاکستان میں. 12 کتابیں آئی ہیں، ان کا میں آپ کو نام ضرور بتا دیجئے. پہلا مجموعہ ویسے لکھنا تو میں نے شروع کیا تھا 1957 سے. ایک رسالہ یہاں نکلتا تھا، بچوں کا آتا تھا، نونہال پاکستان. اس کے مدیر یاد ہے مجھے حامد کانپور سے تعلق تھا ان کا. حامد کانپوری اور واجد یاد نکالتے تھے. تو اپریل 1957 میں سب سے پہلے میوزیم میں چھپا، مطلب چھوٹی سی ناول تھی اس میں. بہت تو اس کے بعد میں نے اسکول، گھر کی تعلیم تھی اور اسماعیل میٹھی کتابیں یہ سب میں پڑھتا رہا. پھر اسکول میں داخلہ میں نے لیا 1962 میں، یعنی 5 سال بعد. اور اس کے بعد میں لکھتا رہا. اچھا، ایک تخلص کی بات بھی ہے. تخلص کی بات یہ ہے کہ میری نانی نے میرا عرفیت رکھی تھی پھول. میری نانی امتیاز علی تاج کے رسالہ پھول پڑھتی آئی تھی، ان کو پسند نہیں تھا تو انہوں نے عرفیت رکھ دی پھول. تو میں چونکہ ظاہر 9-10 سال کی عمر سے میں نے لکھنا چھپنا شروع کیا تھا، تو میں نے اسی کو تخلص استعمال کر لیا، اور 10 سال تک میں لکھتا رہا. 10 سال کے بعد وہ کراچی کے ایک شاعر تھے باسط عظیم، ان کا عظیم تخلص تھا. تو انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے یار یہ کیا پھول رکھا ہوا، کچھ عجیب سا لگتا ہے یار یہ، اور بدلیں آپ. تو میں نے کہا کہ باسط صاحب بات یہ ہے کہ میں 10 سال سے لکھ رہا ہوں اور چھپ رہا ہوں، اور 10 سال میں کافی چھپ چکا ہوں. اب اگر میں تبدیل کرتا ہوں اس کو تو لوگ کنفیوز ہوں گے یہ کون سا آ گیا تبدیل کرنا. میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہندی کا لفظ ہے پھول، لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور ویسے بھی لوگ رکھتے ہیں، جیسے ساگر، دکھی، انجان، یہ شہروں کے تخلص ہیں یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کام کو دیکھیں، نام پہ کیوں جا رہے ہیں. اب عرفیت تھی، میں تخلص میں یہ کر لیا، تو وہ تھوڑا سا برا ماننے لگے، تھوڑا وہ تھے بیچارے، انتقال ہو گیا ان کا، باسط عظیم صاحب. تو پھر میں نے کہا کہ وہ میں ایک قطعہ سن لیجیے، قطعہ پیش کرتا ہوں. اچھا سنائیے. تو میں نے اسی وقت قطعہ کہا ان کے سامنے کہ اگر سمجھنا ہے تجھ کو سخنوری کا مزاج، اگر سمجھنا ہے تجھ کو سخنوری کا مزاج، گلوں کا رنگ خرام نسیم پیدا کر، گلوں کا خرام نسیم پیدا کر، عظیم نام پہ عظمت کا انحصار نہیں،
عظیم نام پہ، واہ کا انحصار نہیں، عظیم جب ہے کہ فن بھی عظیم پیدا کر. واہ 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 واہ، بہت تو میں کہا تو شاید وہ اور برا ہونا، لیکن میں کہا بھائی معذرت کے ساتھ اب میں نے سوال کر دیا ہے. میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں جنرل، جی جی بے شک، عظیم نام پہ عظمت کا انحصار نہیں، عظیم جب ہے کہ فن بھی عظیم پیدا کر. مطلب یہ ہے بے کہ شک نام آپ کام دیکھیں نا. اب بے ٹھیک ہے، شک بے شک، اب یہ ہے کہ اب لکھتے لکھتے اب تقریباً سمجھیے کہ 60-62 سال ہو گئے اسی نام سے لکھ رہا ہوں. اب میں کیا تبدیل کروں اس کو، بے ہے شک. کہ نہیں؟ تو یہ اور پھر تنویر پھول صاحب کا اصل نام میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ تنویر الدین صدیقی صاحب ہیں. اور الدین احمد، جی جی ہاں جی، تنویر الدین احمد صدیقی، اور یہ کلمی نام تنویر پھول سے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور امریکہ سے اس وقت ہمارے بیچ میں بنے ہوئے ہیں. آپ نے چونکہ کتابوں کا سلسلہ کہنا شروع کیا تھا تو ہمارے بیچ میں بہت سے ناظرین اور بھی جڑتے جا رہے ہیں. سب کی جی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہی جا رہی ہے. تو کتابوں کی وہ جو سلسلہ وار اگر ترتیب ہمیں پتہ چل جائے، کیونکہ کچھ نام میں نے لکھے ہیں لیکن اگر جی. آپ بتا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی. لکھنا تو میں نے 1957 سے شروع کیا تھا. سب جی سے جی جی پہلے جو میرا مجموعہ آیا ہے گلشن سخن، یہ گلشن، جنوری 1970 میں. جی گلشن سخن کے نام سے ہمارے ایک دوست تھے، انتقال کر گئے، بعد میں پروفیسر بنے، محمد ظریف خان. محمد اور ظریف انہیں خان جی. جی اور اسی سال ایک دوست تھے ہمارے، ثروت حسین، شاید نام سنا ہو، جنہوں جی نے لائن میں خودکشی کر لی بعد میں. پروین شاکر کے جماعت تھے وہ کراچی یونیورسٹی میں. جی تو یہ ہم تینوں دوست تھے. تو ہم لوگوں نے زمانے میں 1967 میں ایک وہ کتابی سلسلہ بھی نکالا تھا کہکشاں کے نام سے، 3-4 شمارے آئے تھے. جی یہ پہلی کتاب ہے میری، پہلا مجموعہ گلشن سخن، جنوری جی 1970. اس کے بعد دوسرا ہے خوشبو بھینی بھینی، واہ، خوشبو یہ بھینی اکتوبر بھینی، 1983، اور اس کے بعد اکتوبر 1983 میں. تیسرا واہ ہے تنویر ہرا، یہ اصل میں قرآن پاک کی منظوم تفہیم میں نے شروع کی تھی. تو واہ 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 واہ، یہاں سے نکلتا تھا ماہنامہ غنچہ کراچی، گنچا کراچی، 1952 اور 1979 تک. تو 12 سال تک میں اس کا مدیر بھی رہا. واہ ماشاء اللہ، انہوں نے مجھے شامل کیا تھا تو 12 سال میں نے نظارت کی. تو اسی رسالے میں نے شروع کیا تھا بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کی واہ منظوم تفہیم. تو یہ جب یہ سورہ بقرہ شروع میں یہ آرٹیفیشل شائع کی تھی مارچ 1994 میں تنویر ہرا کے نام سے. تو اس تنویر میں حیرا، تنویر ہرا، جی تو اس میں مختلف صورتوں کے زیادہ تر 30ویں پارے کے اور کچھ اس میں بھی. تو یہ تعارفی تھی. اس کے بعد بہت بعد یہ جنوری 1999 میں پھر سورہ بقرہ کی پوری مکمل سورہ بقرہ کی منظوم تفہیم شائع ہوئی واہ 1994 میں. ہاں، پھر انوار ہیرا جولائی 1997 میں، حمد و نعت منقبت، واہ اور باغ رنگ قومی نغمے یہ اگست 1997، اگست کی واہ، آزادی کا مہینہ ہے انڈیا پاکستان دونوں کے لیے. تو اس جی کے جی بعد نام سے قومی نغمے شائع ہوئے. اور اپریل 1999 میں دھواں دھواں چہرے یہ غزلیات کا مجموعہ تھا. واہ، بہت غزلیات اور دھواں رباعیات، دھواں چہرے، واہ دھواں دھواں چہرے. اس کے بعد جنوری 2002 میں زبور سخن مجموعہ ہم دیے، زبور سخن کے نام سے یہ واہ واہ مجموعہ. ماشاء اللہ، بہت خوب، واہ اور اس کے بعد اس کے اگلے سال دسمبر 2003 میں یہ مجموعہ نعت قندیل ہرا. کندیل حیرا، واہ واہ، اچھا، اس کے بعد یہاں نیشنل بک فاؤنڈیشن سے ایوارڈ یافتہ نظموں کا مجموعہ اکتوبر 2004 میں چڑیا تتلی پھول. واہ چڑیا تتلی پھول، تو اس میں بلکہ میں نے ایک ہائیکو بھی کہا تھا کیونکہ ہائیکو کا مصرع ہے چڑیا تتلی کیا پھول. واہ واہ، کمبینیشن ہی تو میں نے اس میں ہائیکو بھی ہے کہ کھیل میں ہے مشغول بچوں کے کھیل دل میں، کی دھڑکن چڑیا تتلی پھول. واہ واہ واہ، کھیل میں ہے مشغول بچوں بچ کے دل کی دھڑکن
चिड़िया तितली फूल, बहुत खूबसूरत, वाह। बच्चों का रजिस्टर बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद से इस पे अवार्ड भी मिला। और उसके बाद 2005 में कौमी नगमे का मजमुआ था, कौमी नगमा पाकिस्तान, इसको सदारती अवार्ड मिला सदर पाकिस्तान की तरफ। जी जी। और उसी साल यहाँ गवर्नर सिंह की तरफ से बच्चों के अदब के बात पर उन्होंने 1 लाख रुपए कैश अवार्ड दिया गवर्नर सिंह साहब सदर। उनका भी ताल्लुक वहीं गाजीपुर से था, इंडिया से ही, जी मतलब शतुलवाद। तो और उसके बाद 2005 में ये हमदिया सोनेट का मजमुआ, ये हरम और रायमीन, सोनेट तो 14 मिसरे की नज्म होती है, तो ये तो सोनेट लिखी गई, लेकिन ये कि हमदिया सोनेट का पहला मजमुआ है ये कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जमील जालवी साहब उर्दू नकल हुआ, उन्होंने भी इसमें फ्लैप लिखा था। उन्होंने बताया कि पहली कोशिश है कि जिसमें हमदिया सोनेट, सब हमदिया सोनेट है इसमें। वाह जी। इस बीच में मैंने देखा है कि बहुत कुछ मैं देख रहा था, अदब इत्तफाल के हवाले से भी आपने बहुत सा काम किया है, और अदब इत्तफाल की खिदमात पर ही आपको कुछ एजाज़ात और इनामात से नवाजा गया। ये अवार्ड जो गवर्नर से दिया 1 लाख का, ये 2005 में। हाँ, तो इसमें एक वो हमदर्द निहाल यहाँ चाहता था, तो उसके मसूद अहमद बरकाती साहब, शायद नाम सुना हुआ है, तो उनको भी मिला था। तो 2-3 लोगों को दिया था। एक अपने असर निगार थे यहाँ, तस्वीरी कहानियां लिखा करते थे अखबार में, तो उनको 2 नस्ल वालों को मुझे नज्म में दिया 1-1 लाख रुपए सबको। ये गवर्नर सिंह की तरफ से अवार्ड दिया गया था। बहुत खूब। तो इस मुकाम पे हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि बेशक आप इतनी खूबसूरती से इस अदबी और इल्मी सफ़र को लेके चलते रहे, और उर्दू ज़ुबान और अदब की जो बेश बहा खिदमात जो अंजाम की हैं, इस बीच में आपके बहुत सारे दोस्त अहबाब इल्मी अदबी सरगर्मी में मसरूफ़ भी रहे होंगे, आपके शाना बाशाना चले होंगे, आपने स्टेज भी शेयर किया होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने हम असर, शोरा, उदबा या नाकिद जो भी आपके आसपास रहे, तो हम चाहेंगे कि उनका भी तारुफ अगर हो जाए, नाम ही उनका जिक्र खैर हो जाए। कौन कौन से ऐसे शायर अदीब आप? ये मैं जब गुंचा कराची की मैं इदारत कर रहा था, मैं नाम गुंचा कराची सुना होगा। ये गुंचा तो इंडिया में निकलता था पहले, गुंचा बिजनौर, बहुत पुरानी बात है वो, मेरे पैदाइश के पहले। लेकिन यहाँ कराची में भी एक लखनऊ के एक साहब थे, खान रशीद तर्जी साहब, जो कि खान मतलब तर्जी थे, नावल निगार लखनऊ के, उनके साहबजादा। कराची मुलाकात की थी उनसे, तो उनसे दोस्ती हो गई, वो गुंचा निकालते थे, इदारत में मुझे भी उन्होंने शामिल किया हुआ था, मैं उनके साथ था। तो जिस जमाने में 12 साल तक जो गुंचा की इदारत की हमने, तो उसमें लिखने वाले बहुत से लोग थे। एक थे मौलाना माहिरुल कादरी, नाम सुना होगा, सीनियर निकालते थे, जमात इस्लामी से ताल्लुक था उनका, और यहाँ फरहान निकालते थे रसाला। तो उनका दफ्तर, हमारा गुंचा का दफ्तर करीबी था कराची में, आना जाना रहता था हमारा। माहिरुल कादरी साहब थे। यकता बरोवी थे, बच्चों के अदब में उन्होंने भी काफी लिखा। शायर लखनवी और अनवर शऊर, और इंग्लैंड से वो लिखते थे शीन सगीर अदीब, मोहम्मद उमर मेमन। तो बेशक आपने जी मुशायरे भी बहुत से पढ़े होंगे, तो अब जी हम इस तमाम तर रुदात पे तो नहीं जाएंगे कि कौन सा कब मुशायरा आपने पढ़ा, लेकिन आपका एक शेर मैंने ज़रूर पढ़ा है जो इंतहाई खूबसूरत लगा, और मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को भी सुनाऊं। अजब माहौल ये देखा है अपने शहर में हमने, अजब माहौल ये देखा है, अजब माहौल ये देखा है अपने शहर में हमने, कि सूरज डूब जाता है मगर साए नहीं जाते। तो इतने खूबसूरत शेर के खालिक आज हमारे रूबरू हैं। मैं चाहूँगा कि गज़लें चूँकि आपने कही हैं, अगर कोई एक गज़ल हमारे नाज़रीन तक पहुँच जाए बज़ुबान शायर, तो बड़ा कमाल हो जाए। जी हाँ, क्योंकि हमने बात हाइको पे भी करनी है, लेकिन चूँकि गज़ल एक सुन ली जाए, फिर हम आगे का सफ़र तय करेंगे।
یہ ایک مصرع طرح حال ہی کا مصرع طرح ہے، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، واہ، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. بہت تو یہ ایک مصرع طرح آیا تھا میرے پاس، تو اس کی فرمائش کی گئی تھی، تو میں نے یہ غزل ان کو بھیجی ہے. عجب لذت نہاں اس کے بیاں میں، عجب لذت. نہاں اس کے بیاں میں کہ جیسے انگ بھی ہو اس زباں میں. واہ، بہت خوب. لذت واہ نہاں اس کے بیاں میں کہ جیسے انگ بھی ہو اس زباں میں. واہ. مطلب حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے یارو، بے حقیقت شک. چھپ نہیں سکتی ہے یارو، نہیں کچھ فائدہ اس ای نوا میں، واہ نہیں کچھ واہ. فائدہ اس ای نوا میں. نہیں دوری کا تجھ سے خوف ہم کو، نہیں دوری کا نہیں تجھ دوری سے کا. خوف ہم کو، کہ تو موجود ہے دل کے مقام میں، واہ واہ واہ. ہے دل کے مقام میں. واہ، کیا نہیں بات ہے. واہ. نہیں دوری کا تجھ سے خوف ہم کو، کہ تو موجود ہے دل کے مقام میں. واہ. تضمین ہے، یہ دنیا ان کے دم سے چل رہی ہے، یہ یہ دنیا دنیا ان کے چل رہی ہے، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. جہاں. بہت خوب، بہت خوب. واہ، دنیا بہترین تضمین. چل رہی ہے، واہ. ابھی کچھ لوگ کچھ باقی لوگ ہیں باقی جہاں میں. ہیں جہاں میں. کیا خوبصورت تضمین باندھی ہے. واہ. میرے دل میں نہاں ہے جتنی وسعت، میرے دل میں میرے نہاں دل ہے میں نہاں ہے جتنی وسعت. زمین میں اور نہ ساتوں آسمان میں، واہ زمین واہ. میں اور نہ ساتوں آسمان میں. بہت خوب. نشانی قدرت حق کی بہر سو، نشانی قدرت نشانی. کی بہر سو، نظر آئی جہان کن فقا میں، واہ، نظر تم آئی پکا میں. جہان کن فقا میں. واہ. گوہر اشکوں کے چشمے شوق میں ہے، غزل کا شعر. جی جی. گوہر. اشکوں کے چشمے شوق میں ہے، چمک ایسی نہیں ہے کہکشاں میں، چمک واہ واہ ایسی واہ. نہیں ایسی ہے نہیں ہے کہکشاں میں. سناؤ ہم کو اپنی آپ بیتی، سناؤ سناؤ. او اپنی. آپ بیتی، مزہ آنے لگا ہے داستاں میں. واہ واہ. مزہ آنے لگا ہے داستان. ذرا آدم سے پوچھو سوچ کر کیا، ذرا آدم ذرا سے آدم سے پوچھو پوچھو سوچ کر سوچ کیا، کر کیا. جنا سے آ گئے اس خاکدان میں، جنا سے واہ 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 واہ. کیا خاکدان بات ہے. کیا بات ہے. میں. واہ. سر مختہ شعر ہے. قدم لینے کو آئی ہیں بہاریں، واہ قدم لینے کو آئی ہیں بہاریں، خرام ناز اس کا گلستاں میں، خرام واہ. اس کا گلستاں میں. مقطع ہے فطرت پھول تیری نرم خوئی، ہے ہاں فطرت ہاں. ہے پھول فطرت پھول نرم تیری خوئی، نرم خوئی. نہیں نرمی ہے قلب گل رخا میں، نہیں نرمی ہے واہ. قلب نرمی. رخا میں. واہ. عجب بہت ہی. لذت اس کے بیاں میں کہ جیسے انگ بھی ہو اس زباں میں. مطلب تضمین ایک بار پھر سے پڑھ دیجئے گا. تضمین. واہ. یہ دنیا ان کے دم سے چل رہی ہے، یہ واہ. دنیا ان کے دم سے چل رہی ہے، ابھی کچھ لوگ باقی لوگ ہیں باقی جہاں ہیں میں. جہاں میں. آپ بھی بہت شامل ہیں، خوب. جی آپ بھی جی جی. بے شک. کر رہے شکریہ. ہیں. شکریہ محترم. اس بیچ میں آپ کو داد و تحسین سے نوازا جا رہا ہے، وہ چاہے شوکت بٹ صاحب ہوں، پرویز احمد خان صاحب ہوں، سلیم محی الدین صاحب ہوں، نصیر احمد صاحب ہوں، عالم بنارسی صاحب ہوں، سبیہ بہت سنبل صاحبہ ہوں. یہ تمام بہت تر لوگ جو ہیں، اجے مالویہ صاحب ہیں ہمارے جی ہندوستان سے بہت خوبصورت ہے، اصغر شمیم صاحب ہوں، نائلہ بطول صاحبہ ہیں. تو یہ ایک سلسلہ. ڈاکٹر خورشید احمد صاحب ہیں، محمد عمر فاروق ہیں. طلعت سرات تک تو ہم پہنچ گئے تھے. تو بہرحال یہ خوبصورت سا ایک جو السلام سما آپ نے باندھا ہے. شکریہ. آئمہ امبرین ہیں عمان سے، وہ آپ کو داد و تحسین سے نواز رہی ہیں. نصیر بہت احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت، بہت مزہ آ گیا. یہ انہوں نے لکھا ہوا کہ شعروں میں بڑی تاثیر ہے. تو اتنی خوبصورتی سے جو آپ نے اتنا خوبصورت کلام بھی پڑھا، اور یہ تو میری سعادت ہے کیونکہ ہائیکو پہ ہم نے بات کرنی ہے. اور جب میں آپ کے ہائیکو کتابوں میں پڑھا کرتا تھا یا رسالوں میں آیا کرتے تھے،
कहीं हम नेट पे पढ़ लेते थे, तो मुझे भी शौक हुआ कि ये कोई नई सिन्फ है, इसको हम मतलब पढ़ें, जाने, पहचाने। तो फिर कुछ चीज़ें आपकी हाथ आई, उनको पढ़ा, समझने की कोशिश की। फिर मुझे याद है कि बहुत अरसे तक आपकी पैरवी करते हुए यहाँ तक कि मैंने आपको कुछ भेजा और वो आपने कबूल किया, और उर्दू नेट जापान जैसे एक बरकी, मैं कहूँगा कि मशहूर बरकी प्लेटफॉर्म पर एक खूबसूरत सा मजमून लिखा मुझे, शायर खुशगो इरफान आरिफ की हाइको निगारी। जी जी तो ये मेरे लिए सआदत है, जिस शख्स को मैं देख भी नहीं पाया था कभी, बस उनकी पैरवी, उनके अल्फाज को देखते हुए, और आज वो मेरे सामने रूबरू हैं, उनको देख पा रहा हूँ, उनसे बात कर पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत सआदत मंदी है। बस इस बीच में आपने बहुत सी असनाफ पे तब आजमाई की है, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने आज के मौजू का इंतखाब किया था कि उर्दू की असनाफ और हाइको निगारी। तो मैं चाहूँगा कि जाहिर सी बात है, आपने बहुत सा वक्त दिया है उर्दू अदब को, इसके शेर व अदब को। इस बीच में जितनी भी असनाफ हैं, जितनी पे आपने तब आजमाई की है, उनको मद्देनजर रखते हुए हाइको की अहमियत और अफादियत पर, उसकी तारीख पर, उसके फन पर आज आप जरूर बात करें। तो मैं चाहूँगा कि उर्दू की चूँकि काफ़ी कदीम रिवायत है इसकी असनाफ की, तो इन तमाम असनाफ को मद्देनजर रखते हुए आप हाइको को किस मुकाम पर देखते हैं, फिर उसके फन को आप आगे पेश करें तो बहरहाल। जी देखिए, इख्तिसार के लिहाज से अब जैसे नज़्में जो लिखी जाती हैं, नज़्म में तो कोई बात अगर आपको बयान करनी है तो तवील नज़्म में ही आप अपना वाज़ेह कर सकते हैं। लेकिन जी गज़ल का हर शेर जो है वो अलग अलग होता है। मुसलसल गज़लें भी होती हैं, जी लेकिन जी एक शेर में बड़ी से बड़ी बात कह जाते हैं। जी इसी तरह हाइको भी है। हाइको में आप 3 मिसरे के अंदर आप एक मुकम्मल बात, बड़ी से बड़ी बात आप कह सकते हैं। जी अच्छा, लेकिन गजल और हाइके में फर्क ये है कि गजल का एक शेर जो है बहरहाल वो गजल का ही हिस्सा होता है, गजल का ही पार्ट कहलाता है ना। जी मजमून कुछ अलग हो, लेकिन हाइको मुकम्मल है अपनी जगह। तो 3 मिसरे के अंदर आपको एक बात कहनी है और हाइको अपने एक हाइको मुकम्मल हो जाती है। गजल के जो मुख्तलिफ अशार हैं, सब आप अलग अलग बातें कह सकते हैं, मुसलसल भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो जो एक शेर होता है वो गजल का ही हिस्सा होता है। लेकिन जी हाइको ज्यादा मुकम्मल है, एक तो ये है। तो अब असल में ये तो है जापानी चंद्र ग्रहण, और समझे कि ये पार्टीशन तकसीम हिंद के बाद ही ये उर्दू में शामिल हुई है, माजी करीब में। जी और मीर और गालिब, इकबाल, हसरत, जिगर फैज, इन लोगों ने इनके इनके ज़माने तक उर्दू शायरी में इसका कोई सुराग नहीं मिलता। इन लोगों ने पूरे शायर जो है मीर गालिब, इकबाल, हसरत, इनके यहाँ जो है कि इन्होंने हाइको नहीं कही। और ये जहाँ तक याद आता है मुझे, शाहिद अहमद देहलवी थे डिप्टी नजीर अहमद के वहाँ से, और कराची जी से निकालते थे महनामा साकी। जी उसने जापानी अदब नंबर निकाला था। तो जी जापानी अदब पे बात हुई थी तो कुछ लोगों ने उसमें हाइको मुतारिफ कराया कि जापान की है। तो अब ये जैसा कि जानते हैं आप कि ये सिर्फ जो है ये 3 मिसरों पर मुश्तमिल है, और जी इसका शुरू में तो हाइको पर जो लिखी गई है तो उसमें लोगों ने पाबंदी नहीं की वजन की। जी ये है 5 का जो है 2 हरफी अरकान बहुत है, मिसरा अव्वल 5 फिर 7 फिर 5, तो मतलब जी इसी को मुस्तरद माना जाता है। वरना ये शुरू में लोगों ने मसाविल औजान भी है क्यों कहे हैं, मुख्तलिफ इनहराफ भी किया है। ये है कि अब ये कराची से निकलता था तुलु अफकार हुसैन अंजुम साहब का, तो उसमें डॉक्टर फरमान फतेहपुरी ने एक मकाला लिखा हाइको पे। तो उन्होंने बड़ी ये कहा था कि नहीं, ये पाबंदी होनी चाहिए 5-7-5 की। इसके अलावा जो लोग देखो वजन अख्तियार कर रहे हैं तो इसमें लिख रहे हैं तो हाइको नहीं है। अब हाइको नहीं कहा, कुछ और कह लें, सलासी कह लें, माहिए कह लें, कुछ भी कह लें, माहिए में भी इख्तलाफ हो गया। कि माहिए जो है वो मसावी औजार मुझे भी अच्छे लगते हैं क्योंकि आहंग है उसमें, जी लेकिन आज ज्यादातर माहिए कहे जा रहे हैं उसमें दरमियानी रुकन में एक रुकन कम कर देते हैं दरमियानी मिसरे जी में, मतलब दरमियान बढ़ जाता है 5-7-5 तो बढ़ जाते हैं। वो माहिए में उल्टा है कि उसमें दरमियान में एक कम कर देते हैं। जी लेकिन ये जो चिराग हसन हसन, तो उन्होंने उनका जो वो है माहिया कि वो सावन के, हाँ, सावन के पड़े झूले, तुम भूल गए हमको हम तुमको नहीं भूले, ये वाह मुसाविर
تو مطلب وہ بڑا محترم نام ہے ان کا. تو اس طرح یہ تو لیکن ہائیکو کے لیے تو یہ ہے کہ 5 کی پابندی ہے. فیلون سے پھر دوسرے مصرے میں 1-2 روپیے بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پاکستان میں ڈاکٹر محمد امین جو ہے انہوں نے ہے اردو میں ہائیکو نگاری. تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 3 مصرے مسلمہ ہیں, 3 مصروں کے 5-7-5 کی ترتیب کے ساتھ. لیکن بعض شعراء نے کمی بیشی کی ہے, بعض نے 5-5 3-5 بھی لکھی ہیں, 17 سے کم ارکان کی بھی ہیں, مسائل الاوزان بھی لکھی گئی ہیں, لیکن 5-7-5 کو مقبولیت حاصل اسی کو صحیح سمجھا جاتا ہے. افکار میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے کمی بیشی کرنے والوں شعراء کو بہت تردید کیا اور ترجمے میں غلط قرار دیا. اچھا, موضوعات کا بھی یہ ہے کہ جاپانی ہائیکو میں زیادہ تر موسم ناظر فطرت کی باتیں ہیں, لیکن اردو میں غزل کی طرح ہائیکو کو بھی موضوعات میں وسعت دی گئی ہے. ہم نام معاشرتی مسائل اور اب کچھ لوگ مزاحیہ ہائیکو بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی مطلب یہ کہ وہ تو حیات کے اعتبار سے ہائیکو ہے, لیکن آپ سے جو کچھ بھی چاہے کہہ سکتے ہیں, جیسے غزل بھی کہتے ہیں. تو غزل میں اس سے فرق یہ غزل سے زیادہ اس لیے ہو گئی کہ غزل کا تو جو ہر شعر ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک بات کہتے ہیں, لیکن 12 لوگ غزل کا ہی پارٹ ہوتا ہے. اور ہائیکو اپنی ذات میں مکمل ہے, 3 مصرے میں آپ بڑی سے بڑی بات کہہ دیں. جیسے یہاں کے بھی میں نے کچھ مضمون لکھا تھا, تو اس سے مجھے پسند آئے, تو اس میں نے کچھ آپ کا جیسے حمدیہ رنگ حمد الہی کر حد سے بڑھ کر اور نعتیہ رنگ تھا آپ کا اللہ کا فرمان ہم تک پہنچانے والے ہم قربان. اچھا, جو آپ ہے اس کے اندر بھی مجھے پسند آیا تو میں نے کوٹ کی تھی اس میں, دھوپ ہو یا چھاؤں مجھ کو اچھا لگتا ہے مفلس کی بیٹی ہر موسم میں دیکھی ہے سہمی اور سمٹی. حقیقت سہمے لوگ مہنگائی کے عالم میں آئیں گے لوگ. یہ تو آج گویا کہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ نے مجھے جو نوازا ہے, یہ اس کے لیے میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جی ایک اور یہ بہت کسی کی ہے, خوشبو سے معمور آپ نے بیٹی بیچی ہے لگتا تھا مجبور. یہ بڑی تلخ حقیقت ہے. جی گویا کہ جب میں لکھ رہا تھا تو میں اپنے آپ میں ہی یہ سوچ رہا تھا کہ خدا جانے یہ ہائیکو ہے بھی یا نہیں, کیونکہ ہمارے جموں کشمیر میں تو دور تک بھی ہائیکو کوئی لکھنا پسند نہیں کرتا ہے. یہ میں نے دیکھا بھی ہے, 2-4-10 بار میں نے ہائیکو پھر چھپوانے کی کوشش کی, الحمدللہ. پھر اس کے بعد ایوان اردو نے موقع دیا, پھر اور بھی بہت سے مضامین میرے آگے پیچھے چھپتے رہے. اور اس بیچ میں نے بہت سے لوگوں کو جب اس کو فن کو پرکھنے کی کوشش کی, اور پھر جب میں کچھ بڑے لوگوں کے ہائیکو پڑھتا بھی گیا, تو وہاں فن کے جو رموز جو آپ نے کہا, جو اس کی ٹیکنیک ہے, فن ہے, یعنی 5-7-5 والا, یہ بہت سے بڑے بڑے شعراء نے بھی اس کا میں کہوں گا کہ اہتمام نہیں رکھا, اس فن کو پورا بھرتا نہیں. تو وہ چیزیں جب ہم پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا نہیں بس ایک خیال مکمل ہو گیا تو اوپر نیچے چل جاتا ہے, جیسے غزل میں بھی کہیں بحر میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا نہیں, اگر پابندی برتی جائے. پھر مجھے یاد ہے ولیم ویبسٹر ڈکشنری میں نے اس کا مطالعہ کیا, تو اس میں بھی جب یہی چیز پائی تو مجھے لگا کہ نہیں, بہرحال یہ بہتر ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس بیچ میں آپ بھی ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے خوبصورت سے ہائیکو سے نوازیں, تاکہ جس سلسلے کو ہم نے پکڑا ہے تو اس سے کچھ فیضیاب بھی ہوں. ہائیکو چونکہ اب ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں لکھ رہے ہیں, لیکن اس کے اس فن کو معیار کیسے بخشا جائے. پاکستان میں تو بہت زیادہ لکھے جا رہے ہیں ہائیکو, ہندوستان میں ابھی بھی اس فن کو میں کہوں گا, اس صنف کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں مل پا رہی ہے. آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے, ہائیکو کی طرف لوگ متوجہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یا فن کی تکنیک کی میں کہوں گا کہ کچھ کمزوریاں, یا کہوں گا کہ اس کی کچھ مجبوریاں ان کے سامنے نظر آ رہی ہیں, یا کچھ اور چیزیں ہیں؟
پاکستان میں بھی ایک شاعر تھے، ابھی انتقال ہو گیا ان کا، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہائیکو تو میں ایک وقت میں 5,000 ہائیکو لکھ دوں جی بس وہ بہت آسان ویسے نہیں دے رہے تھے. تو بات یہ نہیں ہے، اصل میں اس میں خیالات پیش کرنے کا وہ ہے. اب میں نے میرے کچھ ہائیکو میں بھی چھپی ہیں، اس میں شاعر بمبئی کا جو ہے، جی 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 شاعر ہاں میں نے بھیجا تھا، انہوں نے غزل بھی چھاپی اور ہائیکو بھی چھپی اس کے اندر جی لکھ رہے ہیں. یہاں ایک تھے سہیل غازی پوری، ان کا انتقال ہوا ہے ابھی کراچی میں. وہ شاعری جی کے نام پہ شاعر نکالتے تھے، سمائی شاعری. تو اس میں جی صرف شاعری چھپی تھی، اس کے اندر بھی ہائیکو کچھ رکھتے تھے، بہت ہائیکو چھاپی جی انہوں نے سمائی شاعری کے نام سے. تو جی یہ ہے کہ کیا اچھا یہاں مجموعے بھی آئے ہیں. ایک کسی کا مجموعہ تھا، مجھے یاد آ رہا، پاکستان میں ملا دیا تھا کسی نے، ہاں چیری کھلنے تک مجموعے کا نام تھا، ہائیکو کے مجموعے کے چیری کھلنے تک. یہ بھی ایک مصرع ہے ہائیکو کا، چیری کھلنے شعری تک. کھلنے تک. خالی اس کے اندر ہی ہائیکو کا مجموعہ تھا اچھا خاصا، اور جی 250 کا تھا وہ. تو یہ ہے کہ ہائیکو بہرحال یہ اچھا ہائیکو کے مشاعرے بھی ہوئے ہیں جاپان جی کے. جی جاپانی سنفر زغن ہے تو یہاں جاپانی سفارتخانے کی طرف سے کراچی میں وہ ہائیکو کا یہ بھی ہوتا تھا. ایک ہائیکو انٹرنیشنل کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالتے تھے کوئی. تو یہاں یہ ہو رہا آہستہ آہستہ، مطلب یہ ہر جو نئی چیز آتی ہے تو آپ دیکھیں نا، جیسے وہ نثری نظم ہے، نثری نظم کے مقابلے میں تو یہ ہائیکو پر بھی اس کی ایک اصول ہے بہتر ہے. نا، جی بہتر جی ہے کہ نہیں. اس میں مصروں کی پابندی ہے. جی جی اس میں یہ ہے اور تمام تر چیزیں ہیں. اس کے کہ دو فیلن 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 فا فیب، فعل اس فعل فا. طرح اس طرح جو جی فا دونوں آخر میں تو خیر ایک رکن اب بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اس کے وزن کی پابندی کا، جیسا کہ ڈاکٹر ارمان فتح پوری نے لکھا، بہت سخت تنقید کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی وزن کی پابندی ہونی چاہیے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ مساوی الاوزان لکھ رہے ہیں یا کچھ بھی، تو پھر آپ اس کو ہائیکو کو کہہ رہے ہیں، نہیں کہیں ہائیکو، آپ سلاسی کہہ دیں، مثلث کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، اس کو آپ کوئی اور نام دے دیں، 6 حرفی کے، بے شک ہے نا. بے شک بے جب ہائیکو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو پابندی کرنی چاہیے کہ وہ 5-7-5 یہی ہونا چاہیے. شک بے شک. تو اسی پابندی کو برتتے ہوئے ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کے ہائیکو کے مجموعے بھی منظر عام پر لائے جی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اپنے 2-4 ہائیکو جو ہیں وہ ضرور سنائیں، تاکہ اس شاعر کی بازبانی جو ہے ایک کلام جو ہے ناظرین تک پہنچے. جی. جی اچھا آپ چاہیں. شروع میں جو ہائیکو میں نے لکھی تو میں نے بھی مسائل اوزانی لکھی، تو دیکھا کہ لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن جب جی بعد میں ان کا فرمان فتح پوری صاحب کا مقالہ پڑھا میں نے کہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پابندی ہونی چاہیے. پابندی ضرور. تو اسی پابندی کو برتتے ہوئے آپ نے حمدیہ بھی لکھے ہیں، نعتیہ بھی لکھے جی ہیں، جی اور سب سے بڑی بات آپ نے کہا کہ ہائیکو میں کسی بھی طرح کے مضمون کی کوئی موضوع کی پابندی نہیں ہے. نہیں اس ہے میں جی. ہجر و وصال ہے، اس میں دھوپ چھاؤں ہے، اس میں جی زندگی کے تمام تر نشیب و فراز کو جو ہے وہ معاشرتی برتا مسائل ہیں، جا رہا ہے. حمد ہے، نعت ہے، جی حمد نعت محبت معاشرتی مسائل. اب لوگ مزاحیہ بھی لکھ رہے ہیں، مزاحیہ ہے کہ مجھے میرے نظر سے لاہور سے مزاحیہ. جی مزاحیہ بھی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مطلب بس وہی ہے کہ پابندی کو برتتے ہوئے وہ کسی بھی موضوع کو اس میں برت سکتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. تو کچھ سنائیں، اپنے کچھ ہائیکو سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین. جی. جی اچھا ایک ہی حمدیہ ایک ایک دو سناتا ہوں سب میں سے. جی 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 آتا ہوں. حمدیہ ہائیکو. جی اللہ کے نام سے ابتدا. دور ہے بے ہم شک. سے کب، دور ہے ہم سے کب، اپنا وہ مولا ہر دم، شہرک سے اقرب. واہ واہ. دور ہے ہم سے دور کب، اپنا وہ مولا ہر دم، شہرک سے اقرب. کس نے دیا پانی، شادابی اور ہریالی، بخشی آسانی. پانی بہت ضروری ہے. کس نے، بے شک بے شک. کس نے دیا پانی، کس نے دیا پانی، شادابی اور ہریالی، بخشی آسانی. اچھا ایک ہے وہ، ایک یہ ارمغان حمد کے نام سے ایک رسالہ یہاں طاہر سلطانی صاحب نکالتے تھے کراچی سے، ماہنامہ جی ارمغان ہے. اس کا انہوں نے جنوری فروری 2008 میں
حمدیہ و نعتیہ ہائی کو نمبر شائع کیا تھا، تو واہ، کمرشل تھا، تو بہت مطلب حمدیہ اور نعتیہ ہائی کو جمع کیا تھا اس کے اندر. تو میں نے اس زمانے میں سند توشیع میں بھی ہائی کو گئی. سند توشیع یعنی سند کہ توسیع. توشیع کے جس کے ابتدائی حروف سے کوئی نام نکلتا ہو. تو اچھا، واہ، ایک شاعر ہیں یہاں کے، انہوں نے ایک حمدیہ ہائی کو انہوں نے اپنی شائع کروائی تھی. انہوں نے کہا لفظ اللہ، اللہ پہ بھی ہائی کو کہا انہوں نے، لیکن میں نے اس پہ اعتراض کیا تھا، وہ چھپا اس میں. میں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ 4 حرفی ہے اللہ، اس لیے اس کا عدد بھی 66 نکالتے ہیں. الف لام لام ہے 4 ہے، تو ہائی کے لیے ضروری ہے کہ 3 میں سے ہونے چاہیے، اور 4 کیسے کر سکتے ہیں. تو اس لیے پھر میں نے سند توشیع میں ہائی کو کیا اور 3 حرفی نام استعمال کیے. اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو مشہور ہیں اس میں سے 18 نام ایسے ہیں جو 3 حرفی، میں نے اس میں واہ، سے کاؤنٹ کیا. ہاں، جیسے ملک، معیز، مذل، حکم، ازل، علی، قوی، ولی وغیرہ. تو اس میں سے سند توشیع میں جو دیا ہے کو یہ میں نے بھیجا تھا ان کو. اب جیسے پہلا ہے ملک، واہ، مالک ملکوں کا، مالک ملکوں کا، لاسانی یکتا ہے وہ، کون اس کا ہمتا. واہ، مالک ملکوں کا میم آ گیا، لاسانی یکتا ہے وہ دوسرا مصرع، لام، اور کون اس کا ہمتا، وہ ملک بن گیا. الملک. مولا وہ اپنا، ذرے ذرے پر حاکم، لازم شکر اس کا، یہ مذل. اچھا، حاضر ناظر ہے، کون واہ، ہوا اس ثانی، مانگو دے ہر شے، حکم. قادر ہے مولا، والی، مالک اور داتا، یاور ہے سب کا، قوی. مطلب اس طرح اللہ تعالیٰ کے سند توشیع میں 18 ہیں، تو 18 پہ میں نے 18 ہائی کو یہ تھے. اور آخر جو میں نے نور پہ کیا تو اس میں یہ بھی طرح نام اس کے پیارے، وہ ہم کو دیتا ہے پھول، رحمت کے دھارے. واہ، واہ، کیا بات، واہ. اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام ہیں اس میں بھی 28 نام 3 حرفی، دونوں میں 18 واہ. 18 برابر ہے. ہاں، تو اس میں بھی، تو اس میں بھی ان کے 18 نام میں نے نکال کر کے اس پر بھی سند توشیع میں گیا. جیسے دل پر ان کا نام، احمد ہیں شاہ طیبہ، عالی ان کے کام. واہ، واہ، جی. اچھا، شاداں ہم پہنچے، ان کا دیکھا طیبہ نگر، فرق مسرت سے، واہ، شاف. یہ بھی بہت. ملجا ماوا وہ، ہادی سارے عالم کے، دل کا سہارا وہ، مہدن. نام ان کا محمود، اپنے رب کے حامد بھی ہیں شاہد مشہور. اس طرح یہ سارے جو ہیں. اور آخری جو سن لیجیے اس میں بھی سلطان طیبہ، سید، سید بھی نام ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے. جی. سلطان طیبہ یہ کہتا ہے پھول ملے دامن رحمت کا. واہ، واہ، بہت. 18 18 36 کو میں نے 18 حمدی اور 18 نعت کی. بہت. اب کچھ جو ہے جنرل جو ہے جو عام سن لیجیے. جی، جی، بسم دانا اللہ. گندم کا، دانا دانا گندم گندم کا، کھا کر جنت سے نکلے آدم اور حوا. آدم اور ہوا. واہ، یہی ہے وہ پہلا جس کو میں پڑھ کے اتنا متاثر ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں بھی کچھ لکھوں. بہت ہی اچھا، خوبصورت. امریکہ میں یہاں جو بائبل میں ان کی روایت ہے دوسری ہے. ہم تو گندم کہتے ہیں نا، اور ایسے ہی جی، مشہور جی. ہے گندم کھایا ہاں تھا. جی. یہ کہتے ہیں کہ سیب کھایا تھا. بائبل میں یہ ہے کہ اچھا. سیب، لیکن سیب کھاتے ہیں. دانا دانا گندم کا کھا کر جنت سے نکلے سے نکلے آدم اور حوا. آدم اور حوا. واہ. ہر شے سے انجان، ہر شے سے ہر شخص انجان، سے انجان. بے حس ہوتا ہے کیسا پتھر کا انسان. واہ، 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 کیا بات ہے. بہت خوبصورت. واہ. ساگر کا ساحل، ساگر کا ساگر ساحل، کا ساحل،
چپ چپ ایسا ہے دیکھو، چپ چپ ایسا ہے دیکھو جیسے ٹوٹا دل. واہ 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 واہ، ٹوٹا دل، کیا بات ہے، واہ. دل میں کیا کیا ہے، دل میں کیا کیا ہے، بھولی واہ بسری یادوں کی پوری دنیا ہے. واہ واہ، بھولی بسری دنیا. ایک غزل کا رنگ دیکھیے. اس کے ہونٹوں کی، اس کے ہونٹوں اس کی، کے ہونٹوں کی. اس کے ہونٹوں کی نرمی سرخی لگتی ہے بیر بہوٹی سی. واہ. بیر بہوٹی. دور کرو نفرت، سب ہیں آدم کی اولاد، دنیا ہو جنت. واہ. دور کرو نفرت، سب ہیں آدم کی اولاد، دنیا ہو جنت. دل سے ہرس نکال، دل سے ہرس دل سے نکال، ہرس نکال. آنے رہ دے گا مولا، آنے رہ دے گا مولا، ہو جائے خوشحال. واہ، ہو جائے خوشحال. ہمت کا مظہر، ہمت ہمت کا کا مظہر، مظہر. تیز ہوا اور تنہا پھول، تیز ہوا اور تنہا پھول، جرت کا پیکر. تیز ہوا اور تنہا پھول. جرت کا پیکر. واہ واہ، کیا بات. ہمت کا مظہر، تیز ہوا اور تنہا پھول. آخر میں فے کے بجائے فا باندھا ہے، یہ تو جی جی اجازت ہے. فا کر دیں. بہت. ہمت کا مظہر، تیز ہوا اور تنہا پھول، جرت کا پیکر. بہت واہ، بہت خوب. تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور شہناز رحمت صاحبہ بھی، فیاض صاحب بھی، اور ناصر صاحب بھی، یہ تمام تر. تو بات چل رہی تھی ہائیکو کی، تو ظاہر سی بات ہے ہائیکو کے فن پہ بھی آپ بات کر چکے ہیں کہ یہ 5-7-5 کی پابندی لازمی ہے، اور آپ نے خوبصورت اپنے ہائیکو بھی سنائے ہیں. تو ہائیکو نگار اس وقت آپ کی نظر میں اور کون کون سے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں، یا پوری اردو دنیا جہاں جہاں بھی کچھ لکھا پڑھا جا رہا ہے، آپ تک کن کن کے مزید اور ہائیکو پہنچے ہیں، یا توقع ہے کہ ہائیکو مستقبل میں بھی لکھا جائے گا؟ ہاں، ہائیکو کے تو یہ اپنا سہیل غازی پوری جو شاعری نکالتے تھے، انہوں نے بھی کافی ہائیکو لکھی، اور یہ ہر شمارے میں ان کے ہائیکو کا ایک پورشن ہوتا تھا ضرور. تو اس میں میں نے بھی لکھا شاعری شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، سماعی شاعری. انڈیا میں بھی جاتا رہا ہوں سماعی شاعری کے نام سے. تو اس میں بس وہ انہوں نے انتظام یہ رکھا تھا کہ ہر چیز بس شعر کی زبان میں ہو. وہ اداریہ لکھتے تھے وہ بھی شعر کی زبان میں. واہ. ہاں، بھلے آزاد نظم ہو، لیکن یہ تھا کہ سب مذہبی ہوتا تھا. تو ان کا اداریہ سے لے کر کے، اور اس میں ہائیکو کا پورشن تھا، غزلیں، نظمیں، ہر مناسب، یعنی کوئی چیز بھی لوگ جو تبصرے کرتے تھے تو وہ بھی مذہبی ہوتا تھا تبصرے. تو وہ نثر میں کچھ نہیں چھاپتے تھے. اس کا نام ہی تھا سماعی شاعری، سہیل غازی پوری. تو انہوں نے کافی لکھے اور ہائیکو مشاعرے میں شرکت کرتے تھے. ایک صاحب ہیں جن کی مجموعہ ہوا ہے شعری کھلنے تک، رئیس باغی کے نام سے. جی، رئیس ہاں، باغی. رئیس باغی وہ بھی کراچی میں تھے، تو انہوں نے بھی کافی ہائیکو وہ بھی لکھ رہے ہیں. اور سہیل غازی پوری ہیں. یہ امین صاحب، محمد امین، جنہوں نے تو اس پر مقالے بھی لکھے ہیں، ان کا حوالہ جی دیا تھا. ان کے پھر یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری جو تھے، انتقال کر گئے وہ اپنے، جی انہوں نے بھی کراچی یونیورسٹی میں اس پر مقالہ لکھا تھا، جو اعتراض کیا کہ نہیں، یہ ارکان میں کبھی بیشی نہیں کرنی چاہیے. جی. یہ ڈاکٹر محمد امین صاحب کی کتاب ہے اردو میں ہائیکو نگاری، کتاب لکھی ہے. اور تو یہ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نصیر نظم کے مقابلے میں تو گرچہ میں نصیر نظم کا مخالف نہیں ہوں، جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے. یہ کہ میں نے کم لکھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر میں پروفیسر آفات میں لکھا کثیر الجہاد شاعر، ہر اس میں کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے، کم لکھیں بھلے، لیکن تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائیکو جو ہے نصیر نظم کے مقابلے میں تو بہتر ہی ہے کہ آپ 3 مصرے میں ایک مکمل بات، بڑی سے بڑی بات کہی جا سکتی ہے اس کو. جی تو جاپان میں مقبول ہے. جی جی، یہی میں جاننا بھی چاہتا ہوں کہ مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ غزل پر بھی ایک وقت ایسا آیا جہاں کلیم الدین احمد وغیرہ وغیرہ جو بھی ہمارے تھے، یا بہت سے لوگوں نے، کسی نے سنداز کی بو محسوس کی، کسی نے اس کی کر، عظمت اللہ خان صاحب لے لیجئے، خود حالی کو اس میں کچھ غزل محسوس ہوئی.
تو آج کے ماحول میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اتنی ہائیکو نگاری کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں. تو مستقبل میں مطلب آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں، کیا مستقبل میں اگر آپ لکھتے رہیں یا آپ اپنے آس پاس ایک ایسی کہکشاں تیار کریں کہ جو اس صنف کے لیے آئندہ جو ہے ایک ایسا ماحول بنائے کہ لوگوں کو، بالخصوص اردو والوں کو بھی لگے کہ ہائیکو جو ہے ایک بہترین صنف ہے جس میں آپ کو ایک ریفرنس کے طور پہ لوگ پڑھیں، تو آپ اس کے مستقبل سے کس حد تک میں کہوں گا کہ امید افزا ہے کہ اس کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے؟ میں مستقبل انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. ابھی یہ کہ غزل کا تو خیر غزل کی اتنی مخالفت ہوئی، لیکن دیکھیے شعر غزل جو ہے سب سے آگے ہی ہے. ہر شاعر پہلے غزل ضرور گائے گا وہ، ہے نا. شاعر کے لیے ضروری ہے کہ غزل. اب جو ہے یہ سب نے حمد اور نعت، یہ بھی غزل کی حیت بھی کہی جاتی ہے عام طور سے. حمد اور نعت جو ہے حیت تو غزل والی ہے. اصل میں ہے نا کہ حیت کے اعتبار سے وہ جو ہے موضوع ہے، ایک موضوعاتی اعتبار سے ہے، اور ایک اس کے ہائیکو بھی حیت کے لحاظ سے وہی 5-7-5 ہے. اس میں آپ جو ہے آپ کوئی مضمون بیان کر سکتے ہیں. جیسے غزل ہے، اب پہلے غزل ایک زمانہ یہ تھا کہ بس اس میں بس روحانی باتیں ہوں گی تو غزل ہے، ورنہ نہیں. تو اب ایسا نہیں ہے، غزل میں لوگ بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں. تو میں بھی کل بھی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ نعت ہو یا حمد ہو یا منقبت ہو، سلام ہو نوحہ ہو، یہ بھی غزل کی ہی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. اور کل ہی جی ہاں نعتیہ ایک مشاعرہ تھا تو خود مطلب ہم نے بھی کوشش کی تو وہ غزل ہی کی صورت میں نعت ہوتی ہے، غزل کی ہی صورت میں حمد ہوتی ہے. تو بہت اچھا کہا آپ نے. اور ضرورت ہے کہ ہائیکو کے فن کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوششیں کی جائیں، نئے نئے خیالات برتے جائیں. آج کی دنیا کے جو جی ہاں آج کے جو موضوعات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو اس میں برتا جا سکتا ہے، ان کو اجاگر کیا جائے. اس میں ظاہر ہے ان کا جو وہ آپ لائیں گے تو یہ تو حیات ہے نا اس کی 5-7-5. اس میں آپ بڑی سے بڑی بات کہہ سکتے ہیں، ہے نا، کہ جس کو آدمی دیکھا کہ بھائی کیا بات کہہ دی. یعنی اس میں وہی بات ہے کہ اختصار میں ہی ہم ایک قیامت برپا کر سکتے ہیں. گویا کہ کوزے میں سمندر بند کرنا ہے، یہ 3 مصروں میں ہم پوری کائنات کو اس میں لا سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت. اس بیچ میں جی ہاں اس بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا اردو کا کہیں کہیں رونا بھی رویا جا رہا ہے کہ اردو کی وہ صورتحال نہیں ہے، اردو کی وہ پوزیشن نہیں ہے، اردو کا وہ مقام، وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. اس بیچ میں چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، یا دنیا کی جتنے بھی ہم ممالک کہہ سکتے ہیں جہاں جہاں اردو ہے، اردو اکیڈمیاں اگر قائم بھی ہوئی ہیں، چاہے ہندو پاک کی بات کریں یا دیگر یا کچھ اردو بورڈز ہوں، اس کے باوجود سرکاری سطح پر بھی اردو میں کہیں نہ کہیں کام ہوتا ہے. لیکن عوام میں ابھی تک بے حسی ہے، وہ اردو کو اس طرح سے ابھی قبول نہیں کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی آپ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اردو کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے آنے والے نوجوان جو ہیں ان کے لیے کچھ پیغام دیں تاکہ اردو کی اہمیت کو وہ جانیں. دیکھیے اردو کی اہمیت تو یہ ہے کہ اردو کے ساتھ تھوڑی سی بدقسمتی یہ رہی ہے، لکھا تھا کچھ لوگ برا بھی مان گئے تھے. میں نے کہا دیکھیں انڈیا پاکستان وہاں بھی کیا ہے کہ وہاں یہ سمجھا جاتا ہے عام طور سے، اب یہ کسی دلہداری عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے. اس وجہ سے ہوتا ہے نا، یہ تو اس کے ساتھ تمغہ لگ گیا نا ایک یہ مسلمانوں کی زبان ہے. اب بھائی وہ تو زبان ہے، اب اس میں حالانکہ وہ اچھا پاکستان میں کیا چھاپ لگی ہوئی ہے، یہ ہجرت کرنے والوں کی زبان ہے. یہاں بھی ہے، قائد اعظم نے تو کہہ دیا تھا قومی زبان، لیکن وہاں بھی اس کو قومی زبان کا درجہ نہیں ملا ابھی تک. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. واہ. دیکھیے آپ کو میں ایک بھیجوں گا، آپ تو اب تو خیر آپ کو واٹس ایپ میں ہی بھیجوں گا آپ کو اپنا مضمون. کچھ لوگ برا جو کمپیئر کریں پنجاب اور سرحد میں 2 صوبوں میں تو وہاں تو اردو کو پھر بھی مقبول حاصل. بلوچستان کراچی بھی صرف نہیں ہے، لیکن کراچی سے اسی لیے وہ رہتا ہے کہ بھائی جو وہاں کے ہجرت کر کے آئے ہیں یہ لوگ اردو کرتے رہتے ہیں. شہروں میں وہاں اردو بولنے اردو سے پابندی لگا دی گئی تھی، سرکولر جاری ہوا تھا، پھر بہت احتجاج ہوا تو واپس لیا ہے. تو میں مضمون بھیجوں گا. ایک ویڈیو بھی ہے جس میں انہوں نے قائد اعظم جو تھے محمد علی جناح، انہوں نے حالانکہ اردو کو پاکستان میں قومی زبان قرار دیا تھا،
لیکن ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں بھائی انہوں نے کیا وہ اس لیے کہ پاکستان میں یہ کہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہجرت کرنے والوں کی زبان ہے کہ وہاں انڈیا سے لوگ لے کے آ گئے ہیں، لکھنؤ دہلی والے ادھر کے لوگ آ گئے ہیں، اور وہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ رسم الخط بدل کے آپ لکھتے ہیں اس کو، ہے تو اردو ہی نا۔ آپ دیکھیں جو وہاں کی جتنی فلمیں بن رہی ہیں تو وہ اس لیے سمجھی جاتی ہیں، اگر وہ پیور سنسکرت میں بنائے فلمیں، انڈیا کی فلمیں جی جی نہیں چل بے پڑیں گی۔ شک بے یہاں شک بلوچستان میں نام سنا گیا تھے اکبر بگٹی صاحب، جن جی کے وہ مشرف کے خلاف وہ بھی چل رہا تھا ان کو، اکبر بگٹی، تو انہوں نے ایک دفعہ قسم کھا لی تھی، آیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اردو نہیں بولوں گا، قسم کھاتا ہوں میں اردو بولوں گا بلوچستان بگٹی۔ لیکن وہ بعد میں ہمارے اخبار والے اور ٹی وی والے جب اسے انٹرویو لینے پہنچے تو مجبور ہو گئے اردو بولنے پر، اگر اردو نہیں بولتے آپ بلوچی میں شروع ہو جاتے تو کیا خاص سمجھ میں آتا، اور انہوں نے کوئی یہ ضمیر بیان کرنے کے لیے اردو جو ہے وہ اردو ایسی زبان ہے کہ وہ لوگ بولنے میں مجبور ہیں، کیونکہ آپ نہیں جائیں گے، آپ جائیں بنگال میں جائیں وہاں بھی آپ ٹوٹی پھوٹی اردو صحیح، لیکن بنگال بے میں شک اردو چاہیے۔ آپ بے ادھر شک جائیں تو پشتو کے علاقوں میں، افغانستان، ادھر سعودی عرب میں آپ جائیں، میں وہاں گیا تو وہاں بھی دیکھا خانہ کعبہ میں، تو وہاں جو دفتر برائے گمشدہ اشیاء لکھ کے لگا ہے وہاں بہت سی اردو پہنچی ہوئی ہے اردو اردو بھی۔ اردو ہے اردو ہے مسجد قبلتین جہاں تحویل قبلہ کے جو وہ ہوا ہوا تو وہاں بھی جو زبان میں فارسی عربی اردو میں بھی لکھا ہے کہ آپ اس طرف جو ہے آپ یہ اس طرف رخ نہ کریں، اس قبلہ جو ہے وہ بدل گیا، تو مطلب یہ واہ اردو بناتی جا رہی ہے خود بہت، ابھی یہ کہ بہت دبا رہے ہیں اس کو، لیکن وہی جیسا وہ شعر ہے نا کہ جتنا آپ دبائیں گے اتنی اب رہی ہو۔ واہ یہاں امریکہ برطانیہ سے باہر جو لوگ آئے تو یہاں بھی لوگوں کا یہ ہے کہ اردو کو یہ مطلب اہمیت نہیں دیتے کہ بھائی انگریزی سیکھو، ٹھیک ہے انگریزی آپ سیکھیں ہیں بولیں، لیکن آپ کی زبان جو ہے یہ آپ کی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے، واہ اردو زبان۔ تو جب تک اردو کو تو صحیح مقام نہیں دیں گے اور احساس کمتری کا شکار رہیں گے تو ترقی نہیں کر سکتے آپ۔ چائنا کو دیکھ لیں آپ، وہ اپنی زبان کو آگے بڑھاتے ہیں، کوریا والے، چائنا، تو انہوں نے کیسے ترقی کی؟ وہ بات چائنا تو بعد میں آ جاتا ہے 1949 میں، بے پاکستان کے شک 2 سال بعد، لیکن وہ اپنی چینی زبان کو لیے ترقی نہیں کر رہے ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں؟ پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ لوگ اردو کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ان کی زبان ہے اور یہ اس کے اندر یہ نہیں ہے، حالانکہ قائد اعظم کو خود اردو بولنا نہیں آتی، صحیح نہیں بولتے تھے وہ، کیونکہ ادھر کے کاٹیا واڑ کے تھے، وہ کاٹیا کی زبان تو یہ بات سمجھ گیا تھا کہ اردو ایسی زبان ہے کہ یہ سب کو متحد رکھ سکتی ہے، کہ ان کی زبان ہے سب سمجھ سکتے ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں ہر جگہ سے آپ کہیں بھی اردو بولیں تو مطلب سمجھ جائیں گے۔ اگر اردو کے علاوہ آپ اور کوئی زبان بولیں تو ایسی کوئی زبان نہیں ملے گی جو کہ ہر علاقے میں سمجھی جاتی ہو۔ پاکستان میں بھی سندھی زبان آپ بولیں تو وہاں اگر سرحد میں جا کر کے بولیں اور پشتو والے علاقے میں تو وہاں نہیں سمجھیں گے۔ اب اردو ایسی زبان ہے کہ آپ صغیر سے لے کر کے کانٹیننٹ سے لے کر کے اب دیکھیں سعودی عرب، جاپان، ہر ایک اردو کے لوگ ہیں، تو یہ ہے کہ اردو ایسی وہ ہے۔ اور دیکھیں عربی کے بعد بھی سب سے زیادہ اسلامی لٹریچر اردو میں ہی ہے، فارسی میں اتنا نہیں ہے عربی کے بعد، تو شاید اسی وجہ سے لوگ اس کو مسلمانوں کی زبان کہنے لگے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں تو زبان۔ ظاہر ظاہر سی بات ہے، جس اردو کی اہمیت اور افادیت کو آپ ناظرین کو بتا رہے ہیں، میں بھی اسی کی حامی بھرتے ہوئے کہوں گا کہ وہ چاہے منشی پریم چند ہو، فراق گورکھپوری ہوں، یہاں تک کہ جگن ناتھ آزاد ہوں، بہت سے ایسے ادیب ہیں جو ہمارے نان مسلم ہیں لیکن ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کے باوجود یہ جو تعصب کا ایک میں کہوں گا کہ ایک نگاہ ہے اس پہ، تو یہ بہت جلد جو ہٹنی چاہیے۔ اردو ہر ایک کے دل میں جاگوزی ہونی چاہیے اور ایک اچھے مستقبل کی میں کہوں گا کہ ضامن ہے اردو، یہ ہمارے اتحاد کی علامت ہے، یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے میں کہوں گا کہ سب کے لیے ہے۔ تو بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے خوبصورت باتیں بیان کی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم ایک دوسرے سے ودا لیں، اپنا کوئی کلام اگر آپ پڑھنا چاہیں، وہ چاہے نعتیہ ہو یا کوئی منقبت یا کوئی قطع، اگر آپ بہترین یا کوئی نظم آپ پڑھنا چاہیں، بے شمار آپ نے لکھا ہوا ہے، کوئی قومی نغمہ ترانہ، میں چاہوں گا کہ وہ ضرور ہمارے ناظرین سنیں۔
नाज़रीन, आज आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं उर्दू के मशहूर व मकबूल शायर अदीब मोहतरम तनवीर फूल साहब को, जो इस वक्त अमेरिका से हैं हमारे साथ जुड़े हुए। इंतहाई जी डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब आपको सलाम दे रहे हैं, और फयाज साहब, मोहम्मद असगर साहब, ये तमाम तर सिलसिला जो है बहुत ही मुबारक। और चंद मेरी मसरूफियात की जहरा मुस्कान साहिबा, मेरी खुद बहन भी आपको इस वक्त देख रही हैं पुंछ से जी। तो वो चाहे शहनाज रहमत हो, जहरा मुस्कान हो, मुश्ताक अहमद वानी साहब हों, मोहम्मद असगर साहब हों, तो ये एक फयाज साहब हों, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इख्तिताम से पहले आपका एक खूबसूरत कलाम जो है वो इन नाजरीन तक पहुँचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। चलिए, ये मैंने एक गजल ही निकल आई, गजल को उसका शार पढ़ देता हूँ। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह। मतलब में है हम का रंग है। ज़ाहिर गजल में तो हर किस्म के मज़ामीन माने जा सकते हैं। जी दुश्वार मरहलों में पुकारूं खुदा को मैं, वाह, दुश्वार दुश्वार मरहलों में पुकारूं खुदा को मैं, अस्माए रब से दूर करूं हर बला को मैं, अस्माए रब से वाह दूर वाह करूं हर बला को मैं। है वाह गुंचाए नफस में मेरे नगमगी नेहा, है गुंचाए वाह नफस में मेरे नगमगी नेहा, सुनता हूँ रोज बुलबुले शीरी नवा को मैं, सुनता वाह हूँ वाह बुलबुले शीरी नवा को मैं। वाह दिल में बहार लाता है महरुख का इब्तिसाम, मुस्कुराहट। वाह दिल में बहार लाता है महरुख का इब्तिसाम, दिल में छुपा के रखता हूँ उस खुश अदा को मैं, दिल में वाह छुपा के रखता हूँ उस खुश अदा को मैं। वाह अदा महसूस मुझको होता है उसका खराम नाज, महसूस वाह मुझको मसरूफ, होता है उसका खराम नाज, सुनता हूँ गोशे दिल से ही आवाज पाक को मैं, सुनता वाह हूँ वाह वाह, सुनता हूँ आवाज पाक को मैं। आवाज पाक में। बहुत खूबसूरत, वाह दस्ते हिनाई उसके वो रुख पर हया का रंग, दस्ते वाह वाह हिनाई वाह, दस्ते इनाई, पर हया का रंग, आरिस को देखूं और कभी रंगे हिना को मैं, आरिस को वाह देखूं आरिस और को कभी देखूं रंगे कभी हिना को मैं। रंगे हिना को मैं। अब एक किस तरह उस पहाड़ पे जाते रहे हुजूर, नाथ का शेर आ गया। वाह वाह वाह, किस तरह पहाड़ पे जाते रहे जाते हुजूर, रहे हुजूर, हैरत से देखता रहा गारे हिरा को मैं, वाह हैरत वाह वाह से वाह, देखता रहा देखता गारे हिरा को रहा मैं। गारे, हिरा चोटी बहुत पर है, जबल नूर के बे, तो आते नीचे से देखो वाह क्या वाह, लाजिम है फूल हर कोई हमदे खुदा करे, लाजिम लाजिम है फूल, हमदे खुदा करे, दूंगा पाया मैं सो ये बादे सवा को मैं, वाह दूंगा वाह वाह, सो ये बादे सबा को मैं। मतलब कि खुदा को तो हर कोई मानता है ना, हर मजहब वाले बेश, किसी न किसी इसमें मानते ही है क्या है कोई पैदा करने वाला। भाई हम नहीं किसी लिहाज से अल्लाह को याद तो करें, खुदा को याद करें, जी है क्या नहीं। बहुत बेशक, क्योंकि एक जात है, ये तो सबको पता है कि एक ही जात है, वहीं से फिर वो सब आगे बेशक चला जाए। बेशक, दुश्वार मरहलों में पुकारूं खुदा को मैं, अस्माए रब से दूर करूं हर बला को मैं। बहुत खूब, वाह वाह, आसमाए, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, और बहुत ही खूबसूरती से आपने अपना वक्त जो है यहाँ सर्फ किया। उसमें आपने बहुत ही कीमती, नायाब, नादर बातें, अपने मशवरे, अपने ख्यालात, अपने एहसासात और जज्बात को हमारे नाजरीन तक बहुत पहुँचाया। शुक्रिया आज़ाद। मैं इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ शुक्रिया कहना तो मैं कहूँगा कि बड़ा अजीब, लेकिन आपने इतना वक्त दिया, और वहाँ के जो सुबह के हालात हैं, आप सफ़र भी करके आए हैं, और जी, इससे पहले कि आप सो जाते, आप सोने के बजाय आपने इस आज़ाद हो प्रोग्राम की जाइए, है। हो तो मैं जाइए। चाहूँगा कि हमारे नाजरीन की तरफ से, अपनी तहरीक की तरफ से, मैं इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि आपने इतना वक्त दिया। तो मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हुए नाजरीन को बताता चलूँ कि नाजरीन, आज हमारे साथ थे तनवीर फूल साहब अमेरिका से, जिन्होंने हाइको के फ़न पर
खूबसूरती से मैं कहूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार किया और बहुत सी अच्छी बातें भी बयान की। और उर्दू के हवाले से अगर हम देखें तो जो इन्होंने नज़रिया पेश किया कि किस तरह से आज भी उर्दू को जो है कुछ चीज़ें जो हैं जकड़े हुए हैं। और ये बहुत बड़ा इन्होंने एक जुमला कहा है कि पाकिस्तान में भी हिजरत करने वालों की ज़ुबान कहलाती है, क्योंकि अक्सर मुझे लोगों ने कहा कि वहाँ भी इसको वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो मर्तबा नहीं है, तो ये क्या है। तो बहरहाल मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हुए नाजरीन आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि हमारा वक्त भी हो चला है। कल 5 बजे फिर आपके रूबरू होंगे किसी और मेहमान के साथ। जब तक के लिए अपने मेज़बान इरफान आरिफ और हमारे आज के मेहमान मोहतरम तनवीर फूल साहब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।